ذرا سوچیے، ایک ایسا لیڈر جو پوری زندگی اپنی قوم کے لیے لڑتا رہا، جسے دنیا نے ڈکٹیٹر کہا لیکن اس کی عوام اسے بابا کہتی تھی۔ ایک ایسا حکمران جو IMF اور ورلڈ بینک سے آزادی کا پیغام دیتا رہا، لیکن پھر ایک دن اس کی لاش لیبیا کی گلیوں میں گھسیٹی گئی۔ یہ کہانی ہے کرنل معمر غدافی کی، ایک ایسا نام جو یا تو محبت سے یا نفرت سے لیا جاتا ہے لیکن کبھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ معمر غدافی 1942 میں لیبیا کے ایک ریگن نام کے علاقے میں پیدا ہوا۔ ایک غریب عربی فیملی میں جنم لیا۔ نہ بجلی تھی، نہ پانی، نہ اسکول۔ ان کا گھر ایک چھوٹے سے خیمے میں تھا جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا۔ چھوٹی عمر سے ان کا دل عرب نیشنلزم سے بھر گیا تھا۔ انہوں نے ایجپٹ کے لیڈر جمال عبد النصیر کو اپنا ہیرو بنایا، وہی نصیر جو عرب دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ غدافی نے بن غازی میں ملٹری اکیڈمی جوائن کی۔ 1960s میں انہوں نے UK سے بھی ملٹری ٹریننگ حاصل کی۔ وہ کہتے تھے، میں تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز جوانی سے ہی سب پر واضح ہو گئی تھی۔ 1 ستمبر 1969 کو صرف 27 سال کی عمر میں غدافی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک خون کے بغیر انقلاب کر دیا۔ کنگ ادریس جو لیبیا کا راجا تھا اسے ہٹا دیا گیا۔ غدافی خود پریزیڈنٹ نہیں بنا بلکہ ریولیوشنری کمانڈ کونسل کا لیڈر بنا۔ انہوں نے کہا، یہ صرف میری جیت نہیں، یہ لیبین عوام کی جیت ہے۔ غدافی نے ویسٹرن پاور، خاص طور پر امریکہ اور برٹن کے خلاف کھلی آواز اٹھائی۔ انہوں نے لیبیا کے تیل کے سارے ریسورسز نیشنلائز کیے، یعنی اب کمپنیاں نہیں بلکہ عوام کے پاس تھا پیسہ۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، دی گرین بک، جس میں ان کا نیا نظام تھا، نہ کیپٹلزم نہ کمیونزم بلکہ ایک نیا ماڈل جو صرف عوام کے لیے تھا۔ غدافی کے دور میں تعلیم بالکل مفت تھی، ہیلتھ کیئر فری تھا، گھر ملتے تھے انٹرسٹ فری لون پر، بجلی مفت تھی، ہر شادی شدہ کو گھر ملتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ کو باہر پڑھائی کے لیے حکومت پیسے دیتی تھی۔ ان کا نعرہ تھا، تیل کا پیسہ عوام کا ہے۔ آپ سوچئے، آج کے زمانے میں ایسا حکمران کہاں ملتا ہے؟ غدافی صرف لیبیا تک محدود نہیں رہا، وہ افریقہ کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا، ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف افریقہ کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک ویسٹ ہمیں لوٹتا رہے گا۔ لیکن اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ویسٹ، خاص کر امریکہ اور ناٹو، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ غدافی کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنی ملک کی دولت غریب عوام میں بانٹ دی۔ اس نے لیبیا کو افریقہ کا سب سے امیر ملک بنا دیا تھا۔ بجلی، پیٹرول، ایجوکیشن، سب کچھ فری۔ ہر شادی شدہ کپل کو نئی شادی پر گھر ملتا تھا۔ اگر کوئی بے گھر ہوتا تو حکومت ذمہ دار ہوتی تھی۔ لیکن دنیا کے بڑے دیشوں کو غدافی کا یہ انصاف پسند نہیں آیا۔ ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو ان کی بات مانے۔ غدافی ان کا پپیٹ نہیں بنا، اس لیے نیٹو کے پلینز نے 2011 میں لیبیا پر بوم برسانا شروع کر دیا۔ UN کا کہنا تھا، غدافی اپنی عوام کو مار رہا ہے، مگر اصل وجہ تھی اس کا افریقن گولڈ کرنسی پلان۔ غدافی چاہ رہا تھا کہ افریقہ کا اپنا ایک گولڈ بیسڈ کرنسی ہو جو ڈالر کو چیلنج کرے۔ امریکہ اور یورپ کو یہ قبول نہیں تھا۔ پھر ایک دن اکتوبر 20، 2011 کو غدافی کو نیٹو سپورٹڈ ریبلز نے پکڑ لیا۔ اس وقت وہ صرف سادے ٹرک میں ملک چھوڑ کر جا رہا تھا، نہ کوئی آرمی گارڈ، نہ کوئی پروٹوکول۔ اس پر زندہ گولیاں چلائیں گے، اسے گھسیٹا گیا اور پھر کیمرے کے سامنے اس کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک شاہین کو ایسے گرا دیا گیا جیسے وہ کبھی اٹھا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج بھی جب لوگ اس کے وقت کی ترقی، امن اور عزت کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیبیا جو ایک وقت دنیا کا شائننگ ایگزامپل تھا، آج تباہی کا نشان بن چکا ہے۔ نہ بجلی ہے، نہ پیٹرول سستا ہے، نہ تعلیم، نہ امن۔ ذرا سوچئے، اگر آج بھی غدافی ہوتا تو لیبیا کا کیا مقام ہوتا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور چینل سچ کی کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔